ولید صاحب، آپ کی ٹارچ بیرر ہوتی تھی جب تک حکومت میں آپ آئے نہیں تھے. 12 مئی کا حساب مانگنا، ماڈل ٹاؤن کا حساب مانگنا، سانحہ یہ جو تھا بلدیہ فیکٹری والا اس کے اوپر حساب مانگنا، اور بہت آپ کو اس کے اوپر لوگوں سے پذیرائی ملی. لوگوں نے کہا صحیح ہے، انصاف مانگ رہے ہیں. بلدیہ فیکٹری میں 250 لوگوں کی جان چلی گئی، 12 مئی میں 50 لوگوں کی جان چلی گئی، ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگ شہید ہو گئے. حکومت میں آنے کے بعد آپ ان واقعات کے اوپر بھی بھول گئے. سپریم کورٹ، سندھ ہائی کورٹ سے اب آرڈر آیا کہ وہ رپورٹ پبلک کرے. ماڈل ٹاؤن کو آپ بھولے ہوئے ہیں. اور یہ حادثہ تو آپ کے اپنے دور حکومت کا ہے. اس ساہیوال کا واقعہ ہو تو اس کو آپ بھول جاتے ہیں. آپ یہاں 76 لوگوں کی جان چلے گی، اس کے اوپر آپ بھول گئے. سپریم کورٹ کے آرڈر سے پہلے پرائم منسٹر کو یہ رپورٹ پبلک کروانی چاہیے تھی. بہت ہی اچھا لگتا. لوگوں نے منتخب کیا ہے نا، نون لیگ کو ووٹ آؤٹ کیا ہے، ان کی ناقص کارکردگی سے آپ لوگوں کو جتوایا ہے. تو آپ لوگوں کا کام تھا ان 76 لوگوں کو، خاندانوں کو انصاف دلاتے. سپریم کورٹ کا تو یہ کام نہیں تھا. ہاں جی، سب سے پہلے یہ رپورٹ جو ہے کیونکہ آج ہی منظر عام پہ آئی ہے، میں نے بھی سرسری طور پہ اس سے آگاہ ہوں. میں پوری تفصیل اس کی جو ہے وہ ابھی دیکھنے کو ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ اس کا ایک بڑا، ابھی آپ نے جو لغاری صاحب تھے ان کا بھی جو بیپر جو ہے وہ سنایا، وہ جو کہنا چاہ رہے تھے اور مجھے بھی جو سمجھ میں آئی ہے رپورٹ سے کہ یس، آگ کو جو لگی اور آگ کے شروع ہونے کی وجہ ایک وہ میک شفٹ کچن جس میں وہ انہوں نے 2 ڈبوں کے اس پہ لگایا ہوا تھا جہاں تاریں ہوتی ہیں، وہاں شارٹ سرکٹ ہوا، آگ شروع وہاں سے ہوئی. تو یہ ریلویز کی اور متعلقہ عملے کی اور ریلویز کی پہلی نیگلیجنس بالکل یہاں ہے. دوسرا، اس آگ کا اس طرح سے پھیلنا اور اس طرح سے سلنڈرز کیونکہ وہاں تھے جن کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے وہ آگ اور پھیلی اور اس آگ نے اور تباہ کن جو ہے نتائج، اگر فرض کریں وہ سلنڈر وہاں نہ ہوتے تو اتنی اموات نہ ہوتی. یقیناً یہ بھی ہے کہ شروع وہ ضرور ہوئی شارٹ سرکٹ سے، لیکن جس طرح وہ پھیلی اور جس طرح اس نے اموات کاز کی وہ ان سلنڈروں کے وہاں ہونے کی وجہ تھی. دوسری نیگلیجنس جو ریلویز کی اس میں تھی وہ ان سلنڈروں کو ٹرین میں لے جانے کی اجازت دینا تھا، جو کہ یہ تو نہیں ہونا واقعے کی چاہیے تھا. تفصیل ہوگی. لیکن آپ نے یس میرے اس طرف دونوں تو سوالات کو ایڈریس نہیں تو کیا. ایک تو کسی بڑے میں کو عرض یہ کر سزا رہا ہوں، دینے کا میں تو عرض عمل یہ کر رہا ہوں کہ وہ جی آپ کی ہاں جی، حکومت کو کرنا چاہیے. لیکن یہ اس میں رپورٹ سپریم کورٹ ایک کے حکم نامے قانون میں سے آئی، یہ رپورٹ وزیر اعظم کے حکم نامے سے منظر عام پر آنی چاہیے تھی. وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس پہ آتا ہوں ایک سیکنڈ میں جی. لیکن میں جو بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کیا تھا آپ کہ کو دکھ قانون میں نہیں بھی ہوا ایک اس کے تصور اوپر؟ ہوتا ہے ایک جسے کہتے ہیں منتخب حکومت ہے، پاپولر کانٹریبیوٹری گورنمنٹ جو ایک نیگلیجنس. تحریک چلا کر آئی قانون میں تھی، ایک تصور اس کے ہوتا ہے وزیر اعظم 76 لوگوں کی کانٹریبیوٹری جان جانے پہ نیگلیجنس. رپورٹ طلب نہ کرے اور اور اس کی سپریم کورٹ جو ہے رپورٹ طلب کرے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے جی. منتخب وزیر اعظم کا یہ کام جی، تھا. میں نے عرض کیا نا کہ میں یہ بات مکمل کر لوں تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. یہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ایک تصور قانون میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کانٹریبیوٹری نیگلیجنس. تو یہ جو بھی نیگلیجنس ریلویز کی 2 نیگلیجنسز تو میں نے بتا دیں، لیکن وہ تیسرا جو سلسلہ تھا کہ مسافروں کا سلنڈر ایک ٹرین کے اوپر لے کے آنا، وہ بھی ان کی کانٹریبیوٹری نیگلیجنس بھی اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا. میں مکمل طور پہ سمپتھائز کرتا ہوں تمام فیملیز سے جو اس سے افیکٹ ہوئیں، جو اموات ہوئیں. لیکن اگر یہ سلنڈرز نہ ہوتے جس میں جزوی طور پہ ریلویز ذمہ دار ہے اور جزوی طور پہ وہ مسافر ذمہ دار ہیں، تو کہیں کم اس آگ کے تباہ کن اثرات ہوتے اور کہیں کم جو ہیں اس پہ اموات ہوتی. جہاں تک کسی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا سلسلہ ہے، اس میں بہت سے اداروں کے اپنے اپنی جو انٹرنل انکوائریز کے اوپر SOPs ہوتے ہیں، رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں، قوانین ہوتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو اس میں کس نوعیت کے کس معاملے کو پبلک میں لایا جاتا ہے یا نہیں لایا جاتا. کورٹ آرڈر کر دے تو وہ تو آپ پابند ہوتے ہیں اس